میں نے آپ سے کہا نا, ایک بچہ اگر باپ سے یہ سوال کر سکتا ہے نا کہ ابو آپ نے مجھے کہا تھا یہ کام غلط ہے اور آپ خود کیوں کر رہے ہیں, جی یہ کانفرنٹیشن ہے. یہ ہمت سب سے پہلے بچے میں ہونی چاہیے کہ وہ باپ کو کٹہرے میں کھڑا کرے اور کٹہرے کا منصف رب العالمین خود ہو کہ اصول اللہ کے ہیں اور آپ نے غلطی کی, آپ نے مجھے درست کہا تھا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, آپ نے خود کیوں کیا. بالکل. یہ ایموشنل کریج بچے میں ڈیولپ. ایک دفعہ باپ کو چیلنج کرنا سیکھ لیا, نواز شریف زرداری کی اچھی چیزیں پھر سمجھ. یہ ہے اصلی کریج. جو گلی محلے میں لڑکی کو بچانے کے لیے کریج چاہیے وہ 99% ایموشنل کریج ہے اور 1% فزیکل. وہ اس کی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہوگی تو پٹائی بھی کر لے گا. مگر زیادہ تر لوگوں نے اس لیے صحیح کام پبلک میں نہیں کیا کیونکہ ایموشنلی ویک تھے, وہ ایموشنلی ڈرپوک تھے. اور آپ دیکھیں گے CCTV کی فوٹیج دیکھیں, بڑے بڑے مارکے دیکھیں, پہلوانوں نے آ کے نہیں کام کیے. ایسا ہی ہے. نارمل جگر ہوتا ہے, اس کو جگر بولتے ہیں نا, جگر ہوتا ہے. وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ ایموشنل جگر کہتے ہیں ایموشنل کریج کو, کہ وہ ٹرین ہی ایسے ہوا ہوتا ہے. کچھ لوگ مجبوراً ہوئے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ بائی ڈیزائن ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ مجبوراً ہوتے ہیں. جو تو میں یہ چاہ رہا ہوں مجبوراً کیوں کرنا ہے؟ وہ ہماری سب سے بڑی سنت ہے, سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑی سنت ہمت ہے ہماری. وہ ہمت ہم چوس رہے ہیں اور ڈرپوک اور بزدل بنا رہے ہیں. دوسرا جو کور اس سے بھی نیچے آ جائیں, جن لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے کام کرنے میں, تو سمجھ آ جائے کہ جن خود آپ کے اندر ہے. وہ مائیں جو کہ اپنے بچوں کی ہزار سال کی دعائیں کر رہی ہیں عمروں کی, وہ ہیں ڈرپوک بچے پیدا کرنے کی مشینیں. ایک انسان 1000 سال نہیں زندہ رہے گا, ٹھیک ہے, پکی بات ہے, واللہ عالم. میں اب موت کے بارے میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا, مگر اللہ نہ کرے میرا بچہ 1000 سال زندہ رہے, اللہ نہ کرے. آپ اللہ اس کو اعلیٰ موت دے, جب بھی دے. لمبی زندگی چھوٹی زندگی کا معاملہ نہیں, میری دعاؤں پہ نہیں ہونا چاہیے. ایسے میری دعاؤں کے اوپر اگر چینج آنی ہے تو اس کی موت کی کوالٹی بڑھے, کہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مرے, میدانوں میں مرے, اسپتالوں میں یا اپنے بیڈ روم کے بستروں میں جھریاں لے کے نہ مرے, لوگوں کے محتاجوں میں ویل چیئروں پہ نہ دھکے کھا رہا ہو. اوکے, اپنے جوبن کے اوپر اللہ کی راہ میں حق کے اوپر لڑتا ہوا گولی کھا کے مرے. یہ مقبولہ شہادت ہو, اللہ قبول بھی کرے اس کی, ٹھیک ہے, ریاکاری سے پاک شہادت. یہ دعائیں ماؤں کی ہونی چاہیے, رادر کے ہزار سال کی دعائیں ہو رہی. مسئلہ یہ نہیں ہے میتھس کا, یہ تو میں نے میتھس کی ہے. اس دعا کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ غور سے سمجھیں کہ زندگی کتنی قیمتی چیز ہے. تو 1000 سال کی دعا مانگنے والی کا بیٹا زندگی سے پیار کیوں نہ کرے؟ اور موت کتنی خطرناک چیز ہے. جی, موت کتنی گندی چیز بنا دی ہے. نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ تم اربوں میں ہوگے, خربوں میں ہوگے, مطلب ہے اربوں کا مطلب عرب والا اور عجم والا نہیں, کہ تم کثرت میں ہوگے اور یہ لوگ تمہیں ایسے کھائیں گے جیسے دسترخوان پہ کھانا کھاتے. بالکل. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے مان, ہم قلت میں اور دنیا پیروں میں ہمارے, ہم کثرت میں ہم نے ایسا کیا کر لینا ہے؟ نبی اسلام نے کہا وہن آ جائے گا. وہن کیا یا رسول اللہ؟ نبی اسلام نے شاہ فرمایا موت کا ڈر, دنیا کی محبت. پاکستانی ماں کی دعا, موت کا ڈر, دنیا کی محبت, پاکستانی باپ کے آبجیکٹیوز اور پرپس. سو یہ ماڈل ہی اور ہے, ہمارا ماڈل ہی اور تھا. 2 ماڈل کلیش کرتے ہیں, بچہ کنفیوز ہوتا ہے, اور بچہ کنفیوز ہوتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ سوچیں ذرا, ایموشنلی ڈیولپ نہیں ہوا. جو بچہ ایموشنلی ڈیولپ نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف جماعت کو فالو کرتا ہے. جماعت ہوتی ہے جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں, تو زیادہ تر لوگ گاڑیاں اور بیویاں چیز کر رہے ہیں, بڑے گھر پلاٹ ہی لے رہے ہیں, تو وہ کہے گا بھائی مرنے والی بات ایک طرف, خوشیوں اور زندگی اور لڑکیوں والی بات ایک طرف. وہ پاگل ہے, مرنے والی طرف بات جائے گا, اس کو تو فلسفہ ہے ہی نہیں مرنے والا, وہ تو صحیح غلط کی تمیز ہی نہیں لے کے آیا ہوا. بہت سمپل کر کے بتا رہا ہوں, اصلی ماؤں سے بات کر رہا ہوں, اصلی باپوں سے بات کر رہا ہوں, کوئی کتابی بات نہیں کر رہا ہوں. مرنا ہم سب نے, قبرستان بھرے ہوئے پڑے ہیں, سب کے 1000 سال کے پلان تھے. ہر سائز کا, ہر جینڈر کا, ہر عمر کا, ہر حلیے کا بندہ قبرستان میں پڑا ہے. ایک چیز کامن تھی سب میں, سب کے 1000 سال کے پلان تھے, کسی ایک کا بھی پورا نہیں ہوا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس سے بڑی حقیقت کیا. اس کے لیے کتاب پڑھنے کی ضرورت تھی ہمیں. کس کتاب میں ہمیں یہ بتایا کہ نہیں یا تو یہ آپشن ہے یا پھر یہ آپشن ہے؟ نہیں, آپشن ہی یہ کیا کہ ہم نے بس 80 میں کہیں مرنا ہے. اس کے اندر بھی 80-90 میں سے 20-25 سال اسپتال میں گزرنا ہے, اور اس میں سے بھی 15 پہلے سال یاد بھی نہیں رہنے کسی کو بچپن کے, اور گن کے 30-35 سال کی لائف بنتی ہے. اس کے اندر ہم نے وہ والی فضلہ ٹھونس لیا ہوا ہے کہ جس میں ڈپریشن میں بھی رہیں گے اور ایک دوسرے سے حسد میں بھی رہیں گے اور غلام بھی رہیں گے. ہر قوم کے غلام بنیں گے ہم. کیوں؟ کیونکہ بس یہ پہلے 15 سال صحیح گزارنے جا رہے ہیں. اس کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی سمپل سی باتیں, بالکل, کہ بس
ایک بارش کا قطرہ مل گیا تو باقی بھی شروع ہو جائیں گے. ایک باپ کہے گا بھائی بے شک آپ چھپ کے کر لیں گا, آپ کو شرمندگی ہو رہی ہے چلیں گا. کچھ چھپ کے مسلمان آ جائیں, اپنے اپنے گھروں میں مسلمان پال رہے ہوں, لوگوں کے سامنے آپ کو شرم آ رہی, وہ آپ کے بچے تو جری اور با ہمت اور شجاعت والے نکلیں گے نا. میں آپ کو پھر بتا دوں, اگر صحیح اور غلط کی سوکھی روٹی کھلا دی نا آپ نے اور شجاعت کا پانی نہ پلایا تو بچہ نفسیاتی مریض بنے گا ہی بنے گا. ہر انسان نفسیاتی مریض بنتا ہے جب وہ سامنے دیکھتا ہے برائی ہو رہی ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے برائی ہے, مگر اس کے اندر انرجی نہیں آتی کچھ کرنے کی, اپنے آپ کو بے غیرت لاچار سمجھ کے وہ ہر 2 نمبری پہ جسٹیفائی کرتا ہے اپنے اپنے سرکل میں, بیکاز اس کو اپنی شرمندگی اس طریقے سے چینل کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اس لیے اگر آپ نے ہمت نہیں ڈالی تو اسلام نہ سکھائے.